الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ چند باتیں اخلاص کے متعلق عرض کی گئی تھیں، انہی باتوں کا تسلسل ہے آج بھی۔ اخلاص یعنی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص دل کا عمل ہے، اور دل کی بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ زبان سے آدمی کیا کہتا ہے اللہ کے پاس اس کا اعتبار نہیں ہوتا، دل میں آدمی کے کیا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں چھپے راز کو جانتا ہے۔ عام طور پر ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی کام پیسے کے لیے کیا جائے تو اس سے اخلاص خراب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن صرف یہی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کے جو چیز انسان کے اخلاص کو متاثر کرتی ہے وہ نام اور شہرت کی طلب اور خواہش ہے۔ میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میری تعریف کی جائے۔ ایسے ہی اغراض وہ بھی اخلاص کو متاثر کر دیتی ہیں۔ دنیا کی کوئی غرض اصل مقصود ہو، جیسے نیت سے متعلق ہی جو مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے۔ اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوگی تو جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کے خانے میں وہی درج ہوگا۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ تو آدمی کسی غرض کے لیے کر رہا ہے، جیسے اس حدیث میں فرمایا گیا۔ جس وقت ہجرت فرض کی گئی تھی بہت بڑی قربانی تھی، اس وقت وہ مسلمان سخت آزمائشی مرحلے میں تھے۔ مکے میں سال ہر سال ظلم برداشت کرتے رہے، پھر حکم ہو گیا کہ مدینہ چلے جاؤ، تو چپ کے مدینہ چلے گئے، جان خطرے میں، مال خطرے میں،
لیکن ہجرت لازم تھی اس وقت کہ ہجرت کرنا ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہجرت کرے۔ تو بعض واقعات ایسے ہوئے کہ ایک شخص نے ہجرت کی، مگر اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مدینے میں کوئی عورت تھی اور اس عورت سے نکاح کرنا اس کے پیش نظر تھا، چونکہ اس کی نیت نکاح کرنے کی تھی، تو فرمایا کہ وہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں سمجھی جائے گی۔ ہجرت والے عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اغراض تھیں، کوئی بھی غرض ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب نے علماء کے ایک مجمع میں بیان کیا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے اندر ایمان کی، یقین کی کمزوری دیکھی تو اس کے لیے کلمہ کا نمبر تجویز فرمایا۔ امت کے اندر ادائے حقوق میں کمی دیکھی تو اکرام مسلم کا نمبر تجویز فرمایا۔ یعنی ان بزرگوں کے ذہن میں جو تصور ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اکرام مسلم صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پر کسی کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، بلکہ اکرام مسلم ہے تمام حقوق کو ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کا حق ادا کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، یہ سب اکرام مسلم میں شامل ہے۔ تو ان بزرگوں نے جو تعبیر، جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے۔ تو ایسے ہی اس نمبر سے متعلق جو ابھی ہمارے زیر گفتگو ہے، اخلاص، فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے دیکھا کہ امت میں اغراض پرستی ہے، تو اخلاص کا نمبر تجویز فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ انسان کے اخلاص کو صرف پیسہ متاثر نہیں کرتا، کہ کوئی آدمی اگر کسی خدمت پر پیسہ لے رہا ہو تو ہم یقینی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ ہم لوگ اداروں کے کام کرتے ہیں، ایک آدمی کسی ادارے کی عمارت بنانے میں حصہ لیتا ہے اور بغیر کوئی پیسہ لیے نقشہ بنا دیتا ہے، اسٹرکچر کا ڈیزائن بنا دیتا ہے، کھڑے ہو کے اپنا وقت لگا کے تعمیر بھی کرا دیتا ہے، مگر اس کے نقشے میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب تک عمارت رہے اس وقت تک تکلیف اٹھانا اور غلطیوں کو بھگتنا پڑتا۔ ایک آدمی پیسہ لیتا ہے، اپنی اجرت لیتا ہے، مگر وہ بہترین نقشہ بناتا ہے اور بہترین تعمیر کرتا ہے۔ جب تک عمارت رہتی ہے لوگوں کو راحت پہنچتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی، تو صرف یہ اخلاص معتبر نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بغیر پیسہ لیے کام کرتا ہے، کام خراب کرتا ہے، ایک آدمی پیسہ لیتا ہے اور کام اچھا کر کے دکھاتا ہے، لیکن پیسہ اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے وہ، تو ہم یقینی طور پہ کوئی فتویٰ لگا دیں گے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اخلاص کو صرف پیسہ ہی متاثر نہیں کرتا۔ جو آدمی عمل، اور جیسے گزشتہ میں نے عرض کیا بعض بزرگوں کا ملفوظ کہ اخلاص ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ جس کے سینے میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی پیسہ لے رہا ہو تو ہم یقینی طور پہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی کام کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس پر وہ اجرت لے رہا ہو اور پھر بھی اس کا عمل اللہ کے لیے ہو، برابر ایسا ہو سکتا ہے۔ اور جیسے عرض کیا گیا کہ اخلاص ختم صرف اس سے نہیں ہوتا،
جب آدمی نام چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، جب آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بات چلے، میری مانی جائے، میری رائے مانی جائے، یہ سب چیزیں اخلاص کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی جب آدمی کے پیش نظر اغراض ہوتی ہیں، ہجرت جیسا اونچا عمل کر رہا ہے مگر غرض ہے اس کی، اور غرض یہ ہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہو جائے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔ اس نے ہجرت کا عمل کیا مگر اس عورت سے نکاح کے لیے کیا۔ غرض یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی فکر کرنا چاہیے۔ عجب یعنی اپنے کو اچھا سمجھنا، کبر یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا، انسان کے اعمال کو ضائع، اکارت اور برباد کر دیتا ہے۔ پھر انسان عمل کرتا ہے مگر اس پر اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان اچھے اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے عجب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ ایک کتاب ہے، اس میں سے کچھ سنا رہا ہوں بزرگوں کی باتیں۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے تھے اور ریا کی ملاوٹ سے بہت ڈرتے تھے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا کیا تو اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ پھر جنت عدن کو بولنے کا حکم فرمایا تو جنت نے کلام کیا اور 3 بار کہا کہ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ پھر جنت نے کہا کہ میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً ولی اللہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے کہا اے بیٹا جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے پڑھنا شروع نہ کر، اس لیے کہ وہ علم تیرے لیے آخرت میں وبال ہوگا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اس کی حالت شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے جیسی ہو جائے کہ تعریف اور مذمت میں کچھ فرق نہ کرے۔ ہمارے سامنے کوئی ہماری تعریف کرے ہم بھول جائیں گے، ہمارے سامنے کوئی ہمیں گالی دے، برائی کرے تو ہمارا چہرہ سرخ ہو جائے گا، ہم غصہ ہو جائیں گے۔ یہی عمل ایک دودھ پیتے بچے کے سامنے کیا جائے، ایک دودھ پیتے بچے سے کہا جائے کہ آپ تو بہت بڑے علامہ ہیں، آپ بڑے صاحب خیر ہیں، آپ فلاں ہیں، کیا اثر ہوگا بھائی دودھ پیتے بچے پہ؟ کچھ اثر ہوگا دودھ پیتے بچے پہ؟ تعریف سن کے کچھ پھولے گا وہ؟ نہیں پھولے گا۔ اس دودھ پیتے بچے کے سامنے اگر اس کی برائی کی جائے، اس کو یوں سمجھیے کہ گالیاں دی جائیں اس کو، اور دودھ پیتے بچے سے کہا جائے کہ تو ایسا ہے ویسا ہے اور خوب جم کے گالیاں دی جائیں، تو اس دودھ پیتے چھوٹے سے بچے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کچھ سمجھتا ہے وہ؟ کوئی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر؟ فرمایا آدمی مخلص اس وقت ہوتا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک عورت نے کہا او ریاکار، تو ہم اگر ہوتے تو ہم بولتے اچھا میں ریاکار ہوں، تو ہے ایسی اور ویسی۔ مگر ان بزرگ سے جب اس عورت نے کہا او ریاکار، تو انہوں نے کہا اچھا تجھے میرا وہ لقب معلوم ہو گیا جس سے شہر والے بے خبر ہیں۔ ایک بزرگ کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا راستے میں،
شہر قریب آ گیا، بستی قریب آ گئی، تو انہوں نے وہ رک گئے اور انہوں نے کہا بھائی جتنا اور کہنا ہو کہہ لو، اس لیے کہ اگر اندر بستی میں جائیں گے اور وہاں کسی آدمی نے سن لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ برا برتاؤ کرے، لہٰذا یہیں جتنا سنانا ہے یہیں سنا لو تم۔ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو اپنا حال لکھا تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کے وہ شیخ تھے۔ ہمارے شہر میں بھی جامع نظامیہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب علیہ الرحمہ، ان کے بھی شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب علیہ الرحمہ تھے۔ تو حضرت حاجی صاحب کو اپنا حال لکھا تو اپنے حال میں یہ بات لکھی کہ میرا حال ایسا ہے کہ شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، جیسے انسان کو کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے، ایسے ہی عبادتوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اب وہ چیزیں میری طبیعت میں شامل ہو گئی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ اب میرا حال ایسا ہے کہ تعریف اور مذمت دونوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی تعریف سے بھی فرق نہیں پڑتا، کسی کی مذمت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہی کیفیت ہے جو یہاں یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمہ نے کی فرمائی کہ بھئی آدمی مخلص اس وقت ہوتا ہے، مطلب عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی تعریف کرے تو کچھ نہیں، کوئی برائی کرے تو کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے اللہ والے کوئی جواب بھی نہیں دیتے، اور اگر کوئی تعریف کرے تو فرمایا کہ اپنے گناہوں کا استحضار، اپنے عیوب کا استحضار کرے، اور یوں کہے کہ اللہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر میرا مواخذہ مت فرمائیے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون، جو یہ نہیں جانتے وہ بخش دیجئے، واجعلنی خیرا مما یظنون، اور ان کے گمان سے مجھے اچھا بنا دیجئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی پرواہ چھوڑ دے، لوگوں کا خیال چھوڑ دے، جو کرے سو اللہ کے لیے کرے، یہ ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز۔ عمل اسی سے وزنی اور قیمتی ہوتا ہے، اور اہل اللہ نے، اولیاء اللہ نے اسی کی تربیت کی ہے، اسی کے پیچھے محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی برکت سے ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے، اور مقبول اعمال کی اللہ اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔